کامیابی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہی میں ہے۔ آج ہمارے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی عجیب و غریب دور ہے یہ۔ اگر دیکھا جائے تو وہ احادیث کے مصداق ہے کہ ایک آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ شام کو کافر تھا، مسلمان تھا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایمان کی حالت ایسی ہے کہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہر طرف سے جو فتنوں کی بھرمار ہے، ہر طرف سے جو الحاد اور کفر کی ذہنیت جو تیار کی جا رہی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ کسی ایک طبقے میں، بلکہ بچوں پر الگ محنت کی جا رہی ہے، جوانوں پر الگ محنت ہو رہی ہے، خواتین میں الگ محنت ہو رہی ہے، عمر رسیدہ پر الگ طریقے سے محنت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اسلام نام کے تو مسلمان رہیں، نام کا اسلام رہے، لیکن در حقیقت نہ اسلام ہو نہ یہ مسلمان ہو۔ کیونکہ کفر نے یہ دیکھ لیا، ہم ان سے یہ نہیں کہلوا سکتے کہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم یہ ان سے نہیں کہلوا سکتے، لیکن ان پر محنت کر کے ایک ایسا ذہن تیار کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کو بقول ان کے کہ جدید اسلام اس کو سمجھیں یہ کہ جی یہ جدید اسلام ہے۔ یعنی نعوذ باللہ قدیم اسلام ختم ہو گیا، اب جدید اسلام آ گیا۔ اسی زمرے میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، یقین کرے بعض مرتبہ بڑی عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ آج کل لوگوں نے اس کی اہمیت کو ہی بھلا دیا ہے۔ یعنی ایک ذہن اس وقت یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی فرائض پورے ہو جائیں کافی ہے، ہم نہ اتنی طاقت رکھتے کہ سنتوں کو زندہ کر سکیں، اور مستحبات تو دور کی بات ہے۔ ایک یہ ذہن تیار کیا جا رہا ہے، اور عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر آپ کو یہی لوگ ملیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فرائض پڑھ لیتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، صرف پاکستان میں نہیں بیرون ممالک میں بھی یہی حال ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں عمومی طور پہ، اور کیا کہتے ہیں کہ بھائی بس فرائض ہو رہا ہے نا، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو، جیسے کسی بزرگ نے بڑی زبردست مثال دی، فرمایا کہ جس طرح ایک دلہن کو تیار کیا جاتا ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور تیاری میں کیا ہوتا ہے کہ زیورات اس کے سر ماتھے پر بھی لگائے جاتے ہیں، اس کے کانوں میں بال لگائے جاتے ہیں کہ اس کا شوہر کان دیکھے گا تو خوش ہو جائے، چہرہ دیکھے تو خوش ہو جائے، ناک میں وہ کیا نتھ وغیرہ دیکھے تو خوش ہو جائے، انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، وہ پنجہ پہنایا، کس لیے پہنایا جاتا ہے کہ جی اس سے دلہن اچھی لگے گی، اس کے ہاتھ شوہر کو اچھے لگیں گے۔ یہی غرض ہوتی ہے نا، کہ گویا کہ، اور بلکہ آج کل تو یہ سب چیزیں تو پرانی میں عرض کر رہا ہوں، اب تو کہاں بیوٹی پارلر بھیجا جاتا ہے، عورت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کس لیے؟ اور وہ چند گھنٹوں کا میک اپ جس کے اوپر ہزاروں روپے لگائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، وہاں 1000 روپے کا راشن ڈلوا دو، تو وہ نہیں ڈلوائیں گے۔ لیکن اس موقع پر 50 ہزار معمولی بات ہے۔ میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان امیروں کی بات نہیں کر رہا جو ڈیفینس میں یا کلفٹن میں یا فلاں بڑے علاقوں میں رہتے ہیں، یہ میں اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہمارا متوسط طبقہ کہلاتا ہے، اس میں بھی 30 40 50 ہزار روپے دلہن کی تیاری کے لیے معمولی چیز ہے، اور جب وہ رات کو منہ دھوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔
تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلہن تیار کی جاتی ہے شوہر خوش ہو جائے. میرے دوستو ایسے ہی یاد رکھو، جب کوئی سنتوں کا نور اپنے چہرے پر سجاتا ہے، جب کوئی سنتوں کو اپنے اندر زندہ کرتا ہے، اگر وہ ہاتھ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی سنت کو زندہ کرے گا، اگر وہ سیدھے پاؤں مسجد میں داخل ہونے کی سنت کو زندہ کر رہا ہے اور واش روم سے نکلتے ہوئے الٹے پاؤں سے نکلنے یعنی واش روم میں داخل ہوتے وقت الٹے پاؤں سے داخل ہونے کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کے تو کہتا ہوں کہ میرا رب خوش ہوتا ہے، کہ میرا رب خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. تو اس نیت سے زندہ کرو کہ میرا رب خوش ہو جائے. اور قرآن کریم نے صاف کہا ہے کیا؟ قل ان کنتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ آپ کہہ دیجئے، ایک نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کے نبی کی اتباع کرو. تو آج ہم نے ان سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. نکال کیا دیا، بلکہ جیسے قرآن کریم کہتا ہے نا کہ یہود و نصارے کی عادت تھی کہ بعض چیزوں کو جو من پسند ہوتی ان کو لے لیتے ہیں، باقیوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو آج بالکل یہی ہمارا حال ہے. اگر ہر آدمی غور کرے تو ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں بلکہ ان سے آگے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. میرے محترم، یہ زندگی کچھ وقت کی ہے، سب کو معلوم ہے. یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی دنیا میں کسی کا کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ موت آنی ہے. چاہے وہ 100 سال جی لے، چاہے 1000 سال جی لے، لیکن موت آنی ہے. تو میرے دوستو، موت آنے کے بعد جو نظر آنے کے بعد یقین آئے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. حیثیت اسی کی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اس وقت زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. دیکھو، کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی ہزاروں سال کی زندگی کو چند سال کی زندگی پر قربان نہیں کرتا. کوئی ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی سے یہ کہیں کہ جی آپ پاکستان سے باہر کام کے لیے جا رہے ہیں، اب وہ بے وقوف ہوگا جو باہر جا کر چند سال کے لیے وہ جا رہا ہے اور وہ اپنا سارا سرمایہ وہاں لٹا دے اور پیچھے اس کے کچھ بھی نہ بچے. بلکہ دوست بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب کسی کو دیکھتے ہیں نا خرچ کرتے ہوئے، کہتے ہیں بھائی اپنے بال بچوں کے لیے سنبھال کے رکھ، تو یہاں محنت مزدوری کرنے آیا ہے، واپسی میں تیرے ہاتھ میں 2-4 روپے تو ہونے چاہیے کہ تیرے گھر والے خوش ہو جائیں. تو میرے دوستو، بالکل یہی حال آخرت کا ہے. اگر ان چند سالوں کے اندر، اور چند سال اس لیے کہ اس زندگی کے مقابلے میں تو چند سال ہے نا، بلکہ قرآن نے تو کہا کہ یہ ایک دن بھی نہیں ہے، ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ یا کم کا وقت ہے یہ سارا جو ہم زندگی گزارتے ہیں. لیکن آنے والی زندگی وہ ہزاروں سال کی زندگی ہے. یعنی ہزاروں سال بھی کہنا کہ وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. لیکن ہم اپنی لذت نفس کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں میں آ کر جس طرح ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں، جس طرح اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں، تو میرے محترم اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جب مجلس میں آیا کریں تو یہ نیت کر کے آئیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں بات اتار دے، کہنے اور سننے والے دونوں کے لیے نافع بنا دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے.